دوستوں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا جانا صرف خطرناک نہیں بلکہ حقیقت کو بدل دینے والا ہو سکتا ہے۔ ریگستان نیواڈو کے بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نقشے ختم ہو جاتے ہیں اور کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک فوجی اڈہ جہاں داخلہ عام شہریوں کے لیے نہیں اور سچ صرف فائلوں کے اندر دفن ہے۔ سرکاری طور پر یہ جگہ جہازوں کی آزمائش کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن غیر سرکاری طور پر لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں لوگوں نے آسمان میں ایسی چیزیں دیکھی تھیں جن کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی تھی۔ روشنیوں کے ادارے، خاموش جہاز اور ایسے جو زمین پر نظر نہیں آتے، مگر آسمان خالی ہوتا تھا۔ کچھ سابقہ ملازمین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غیر انسانی اجسام دیکھے، ایسی ٹیکنالوجی چھوئی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ کیا واقعی ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں، یا ایریا 51 وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے ہم سے پہلے آنے والے چھپے بیٹھے ہیں؟ کچھ جگہ نظر نہیں آتی مگر ان کی موجودگی ہر رات آسمان پر لکھی ہوتی ہے۔ امریکہ کی ریاست نیواڈو میں واقع ایک جگہ ہے جہاں داخل ہونے کے لیے نہ صرف اجازت بلکہ خاموشی کی قسم بھی کھانی پڑتی ہے۔ یہ ہے ایریا 51، ایک ایسا فوجی اڈہ جو کبھی نقشوں پر تھا ہی نہیں اور آج بھی سیٹلائٹ تصویر میں دھندلا کر دیا جاتا ہے۔ ایریا 51 کا قیام 1955 میں ہوا۔ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین پر سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا جاسوس طیارہ بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ طیارہ تھا U-2 اسپائی پلین، جسے بنانے کے لیے ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں نہ کوئی دیکھے نہ کوئی پوچھے۔ صحرا کے بیچوں بیچ ایک خشک جھیل کے کنارے یہ بیس بنایا گیا، لیکن سرکاری طور پر اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا، صرف ایک نمبر، ایریا 51۔ 1950 کی دہائی میں جب عوام نے آسمان میں عجیب و غریب روشنیوں کو حرکت کرتے دیکھا تو سوال اٹھنے لگے، کیا یہ واقعی امریکی طیارے ہیں یا پھر کیا کچھ اور ہے؟ اور پھر 1989 میں ایک شخص نے سب کچھ بدل دیا، باب لارزر۔ باب لارزر نے دعویٰ کیا کہ وہ S4 نامی ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کر چکے ہیں جو ایریا 51 کے اندر واقع ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایک خارجی دنیا کی تخلیق کو دیکھا، ایک غیر انسانی جہاز کے اندر کام کیا اور اس جہاز کو چلانے والی اینٹی گریوٹی ٹیکنالوجی پر تجربے کیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس جہاز کی طاقت ایلیمنٹ 115 سے آتی تھی، ایسا عنصر جو زمین پر موجود ہی نہیں۔ حکومت نے اس کے تمام ریکارڈز ختم کر دیے، تعلیم، نوکری، سب کچھ مٹا دیا گیا، مگر اس کے الفاظ آج بھی باقی ہیں اور دنیا میں ہزاروں لوگ اس کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ 2017 میں امریکن گورنمنٹ نے پہلی بار اعتراف کیا کہ وہ نامعلوم فضائی مظاہرے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ویڈیوز جاری ہوئیں جن میں امریکی پائلٹس نے ایسے اڑنے والے اجسام کو ریکارڈ کیا جو کسی موجودہ ٹیکنالوجی سے میل نہیں کھاتے تھے۔ یہ ویڈیوز سامنے آئیں اور ایک بار پھر نظریں ایریا 51 کی طرف مڑ گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایریا 51 صرف تجربہ گاہ ہے جہاں نئے ہتھیار اور طیارے بنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ کا یقین ہے وہاں ہم سے پہلے کوئی اور پایا جاتا ہے، ایسا کوئی جو یہاں نہیں مگر کبھی یہاں آیا تھا اور شاید ابھی بھی کہیں قید ہے۔ اگر ایریا 51 صرف ایک بیس ہے تو وہاں جانے والے تمام راستے بند کیوں ہیں؟ کیوں ہر سال وہاں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو یا تو روکا جاتا ہے یا پھر کبھی واپس نہیں آتے؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا یا پھر ہم جان بوجھ کر اندھے بنے بیٹھے ہیں؟ ایریا 51 ایک دروازہ ہے جو یا تو ہمیں مستقبل میں لے جاتا ہے یا پھر ایک ایسے ماضی میں جسے ہم بھولنا نہیں چاہتے ہوں۔ حقیقت ہمیشہ وہاں چھپی ہوتی ہے جہاں جانے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ 1947 میں آسمان سے کچھ گرا تھا، زمین نے تو قبول کر لیا مگر حکومت نے چھپا لیا۔ 2 جولائی 1947 نیو میکسیکو کے شہر روزویل میں ایک عجیب آواز سنائی دی۔ لوگوں نے آسمان میں روشنی دیکھی اور پھر ایک چیز کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، خاموش، دھات جیسی اور عجیب بناوٹ والی۔ پہلی رپورٹس یہ تھی کہ امریکی فوج نے ایک اڑن تشتری قبضے میں لی ہے، لیکن صرف 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ بیان واپس لے لیا گیا۔ کہا گیا یہ صرف ایک موسمی غبارہ تھا، مگر سوال باقی رہے، کیا واقعی ہی کوئی غبارہ تھا یا پھر کچھ اور؟ باب لارزر نے کہا تھا کہ ایریا 51 کے اندر ایک اور جگہ ہے، S4۔ یہاں نہ صرف پرائے جہاز رکھے جاتے ہیں بلکہ ان پر تجربے بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار ایک دروازے کے پیچھے کسی چھوٹے سے وجود کو کھڑا دیکھا، وہ انسان نہیں تھا مگر وہ زندہ تھا۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہے یا ذہن کا احترام؟ مگر ایک بات طے ہے، باب لارزر کا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک تھا۔ کہتے ہیں اگر تم کسی سچ کو 100 جھوٹوں میں چھپا دو تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ حکومت نے ہر وہ آواز دبا دی جس نے ایریا 51 پر انگلی اٹھائی۔ جنہوں نے اندر کام کیا ان سے معاہدے لیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، کچھ کبھی واپس نہیں آئے۔ سائنسدان، فوجی، انجینئرز کچھ ایسے راز لے کر خاموش ہو گئے جو شاید انسانیت کے تصور سے بھی باہر تھے۔ ایریا 51 سے جڑی رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہاں ایشیا پر تحقیق کی جا رہی تھی جو آج کے سائنسی اصولوں سے میل نہیں کھاتی۔ اینٹی گریوٹی ڈرائیورز، ایلیمنٹ 115، ٹرانس ڈائمینشنل فزکس اینڈ بایولوجیکل انالائسس آف نان ہیومن ٹیشوز۔ اگر یہ سب فرضی ہے تو پھر ان کے ہائی لیول سائنٹسٹ کو خاموش کیوں کرایا گیا؟ بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیس کے قریب روشنیوں کو زمین سے اڑتے دیکھا جن کی حرکت ناممکن تھی۔
کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ وہ روشنیاں کسی جہاز کی نہیں، کسی زندہ چیز کی تھی۔ یہ سب سن کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ ایریا 51 کے اندر کیا ہے، یا ہم صرف اتنا جان کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ سب سازش تھی؟ کیونکہ اگر سچ واقعی وہی ہے جو باب لازر اور دیگر بتاتے ہیں تو شاید وہ سچ انسان کی سوچ سے بڑا ہے۔ ایریا 51 کو جتنا دبایا گیا ہے اتنا ہی ابھرتا گیا، مگر ایک چیز واضح ہے، حقیقت کہیں نہ کہیں ضرور چھپی ہے۔ یہاں جو دفن ہے وہ انسانیت کا راز نہیں بلکہ اس کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ موجود نہ ہوتا تو اسے چھپانے کی اتنی کوشش کیوں کی جاتی؟ 1990 کے بعد کچھ ایسی فائلز منظر عام پر آئیں جن پر سرکاری مہریں نہیں تھیں مگر سوال اٹھاتی تھیں۔ ان میں کچھ عجیب کورس اور پروجیکٹس کے نام درج تھے: پروجیکٹ سپارکو، آپریشن پیپر کلپ، ڈارک لائٹ پروٹوکول، EBE انٹرنیٹ۔ پروجیکٹ سپارکو کے مطابق ایک خفیہ معاہدہ امریکی حکومت اور ایک غیر زمینی مخلوق کے درمیان ہوا جنہیں ایپنس کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ 12 امریکی سائنٹسٹ ایک غیر زمینی سیارے پر بھیجے گئے جہاں انہوں نے 13 سال گزارے۔ یہ سب صرف ایک کہانی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو جو جتنا عجیب لگے وہی سب سے زیادہ چھپایا گیا ہوتا ہے۔ ایریا 51 صرف ایک بیس نہیں، یہ ایک زیر زمین دنیا ہے۔ ماہرین اور وائٹ بلاگرز کے مطابق یہاں کے نیچے کم از کم 7 لیولز موجود ہیں۔ ان تہوں تک صرف مخصوص افراد کو رسائی حاصل ہے جنہوں نے کبھی روشنی کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایریا 51 میں کام کرنے والے افراد سے نہ صرف قانونی معاہدے کروائے جاتے ہیں بلکہ ان پر مینٹل مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں ایک ایسی تکنیک استعمال ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں خیالات ڈال سکتی ہے یا نکال سکتی ہے۔ سائنس نہیں مانتی مگر ایریا 51 سائنس کے قاعدوں سے نہیں چلتا۔ کچھ افراد کام ختم ہونے کے بعد اپنا نام، خاندان یا خود کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ 1947 میں ایک خفیہ دستاویز میں EBE الفا کا ذکر کیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ مخلوق انسانوں سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے، الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ تصورات، احساسات اور خوابوں کے راستے۔ کچھ سائنٹسٹ نے بتایا کہ ہم نے جو خواب دیکھے وہ ہماری یادیں نہیں تھیں بلکہ کسی اور کے تجربے تھے، کہ یہ مخلوق صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی دائرے میں بھی دخل دیتی ہے۔ بعض نظریہ دان کہتے ہیں کہ ایلین کانٹیکٹ صرف ایریا 51 کی حد تک نہیں رہا بلکہ میڈیا، خوابوں اور نظریات کے ذریعے یہ رابطہ عام ذہنوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ اور شاید اس وقت بھی کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو، لیکن تمہارے جسم کو نہیں، تمہاری سوچ کو۔ ایریا 51 ایک فوجی اڈا نہیں، یہ ایک حد ہے، انسانی فہم کی حد، حقیقت اور خاموشی کے درمیان کی لکیر۔ تم نے جو سوال اٹھایا اس کا جواب تمہارے اندر ہی چھپا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایریا 51 کے کچھ حصے صرف طیارے یا ٹیکنالوجی کے لیے محسوس نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لیول 6 میں ایک انتہائی خفیہ پروگرام چلایا گیا جسے کہا جاتا ہے پروجیکٹ جینیسس۔ اس منصوبے کے تحت انسان اور غیر انسانی مخلوق کے DNA کو آپس میں ملا کر ایک نئی نسل پیدا کرنا تھی۔ یہ مخلوق مکمل طور پر خاموش تھی مگر اس کے ذہن میں سوال تھے، انسانوں کے بارے میں اور خود کے بارے میں۔ ایریا 51 سے جڑے کچھ سائنسدان بعد میں مونٹک بیس میں نظر آئے جہاں ذہنی طاقت پر تجربے کیے جا رہے تھے، خوابوں کا ریکارڈنگ سسٹم، ٹائم ٹریول کے احساسات، لوگوں کو حقیقت سے ہٹانا۔ 1955 سے لے کر اب تک ایریا 51 سے منسلک کم از کم 17 سائنسدان لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کچھ کی فیملی نے رپورٹس کی، کچھ کی کوئی فائلز موجود نہیں اور کچھ شاید اب انسان ہی نہیں رہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایریا 51 کے اندر کام کرتے وقت انہیں اپنے وجود پر شک ہونے لگا، ان کے خواب بدل گئے، آوازیں آنے لگیں اور آئینے میں جو چہرہ تھا وہ اپنا نہیں لگتا۔ کیا وہ مخلوق انسانوں کو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی بدل رہی ہے؟ ایریا 51 کو بند کرنے کی بات کبھی سرکاری طور پر نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بند ہوا ہی نہیں، وہ صرف اور بھی نیچے چلا گیا۔ آج بھی وہاں روشنی چلتی ہے اور ہر رات آسمانوں پر کوئی ایسی چیز حرکت کرتی ہے جو نقشے پر موجود نہیں۔ اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں تو شاید تمہیں یہ سوال کرنا پڑے گا، تم یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیوں تمہارے اندر یہ سوال جاگا؟ کیا یہ تمہاری سوچ ہے یا کسی اور؟ تم صرف ایک سوال پوچھ رہے ہو مگر شاید تم خود ایک جواب ہو۔ سبسکرائب